کورونا وائرس، فطرت، زندگی، میں اور تم۔ کورونا وائرس پاکستان سمیت دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں اب پھیل چکا ہے اور ہزاروں افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں یہ وائرس اگلے کچھ عرصے میں کیا تباہی پھیلائے گا، یہ تو ہمارے آج کے اقدامات بتائیں گے۔ تاہم اتحاد، بھائی چارے اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ہم یقیناً اس کی تباہی کو کم تر کرنے کی سعی ضرور کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کورونا کے بارے میں بات کریں، چند ایسے سوالات پر غور کرنا ضروری ہے جو شاید آپ کے دماغ میں پہلے بھی آئے ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نت نئے وائرس کیوں آ کر ہمیں بیمار کر رہے ہیں؟ آپ نے عموماً یہ جملہ سنا ہوگا کہ ابھی ایک وائرس کی دوا بنتی نہیں کہ ایک اور موذی مرض آ چکا ہوتا ہے، ایک وبا سے جان چھوٹتی نہیں کہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن وبا ہماری راہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے سوشل میڈیا پر متعدد ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں جن میں ہمارے ٹی وی اینکرز اور دیگر افراد جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اپنے طور پر وائرس کے پھیلاؤ کی توجیحات بیان کر رہا تھا بغیر سائنسی تحقیق، بغیر کسی حوالے کے، تو کوئی باورچی خانے سے جڑی بوٹیاں اور سوکھے بیج کھانے کا اور جلانے کا اور دھونی دینے کے مشورے دے رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ نہ تو سائنس پر توجہ دی جاتی ہے اور نہ کتاب پڑھنے کا رجحان ہے، اس لیے کوئی بھی شخص بغیر تحقیق کے کچھ بھی آپ کو بیچ کر چلا جاتا ہے اور عام افراد بیچارے اسے سچ سمجھ کر ایک نئے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی چیزیں سچ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک معروف ٹی وی اینکر بتا رہے تھے کہ وائرس اے سی میں پھلتا پھولتا رہتا ہے اور جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو یہ چاروں طرف پھیل کر آپ کو بیمار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات وہی کر سکتا ہے جسے وائرس کا کچھ بھی علم نہ ہو، بلکہ وائرس کیا، بیکٹیریا اور وائرس کا فرق بھی پتہ نہ ہو۔ پہلے تو عام دوستوں کو سمجھانے کے لیے جراثیم یعنی بیکٹیریا اور وائرس کا فرق سمجھ لیتے ہیں۔ بیکٹیریا ایک زندہ شے ہے جو یک خلوی یا چند خلوی ہو سکتی ہے اور آپ کے جسم میں جا کر وہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو بیکٹیریا سے آپ کو لگ سکتی ہیں اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بائیوٹک کھانا پڑتی ہے۔ یہ تو ہو گیا بیکٹیریا۔ وائرس ایک مختلف شے ہے۔ وائرس عام حالات میں کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک کہ کسی زندہ خلیے میں نہ چلا جائے۔ خلیے کے اندر پہنچ جائے تو جس کے مرکزے میں پہنچ کر اس کی یوں سمجھے پروگرامنگ تبدیل کر دیتا ہے اور وہ خلیہ اس کی کاپیاں بنانے کی فیکٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وائرس اس وقت تک اپنی نسل نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ کسی خلیے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی وائرس کسی ٹیبل، کسی گلاس، کسی دروازے کے ہینڈل یا کسی دوسری چیز پر موجود ہے تو وہ وہاں موجود رہے گا، جب تک زندہ ہے وہاں اس طرح موجود رہے گا، مگر جب تک اسے کوئی میزبان خلیہ نہیں ملتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یا اس کی نسل نہیں بڑھ سکتی، وہیں وہ مر جائے گا، اس کی آبادی میں اضافہ نہیں ہو سکے گا، وہ بیکٹیریا کی طرح وہاں کالونی نہیں بنا سکے گا۔ بات مشکل ہو جانے کا ڈر ہے اور یہ بھی ڈر ہے کہ شاید یہ اتنی بورنگ ہو جائے کہ آپ کی دلچسپی جاتی رہے، اس لیے میں انتہائی آسانی کے ساتھ یا بہت ہی سادہ طریقے سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں اور خصوصاً کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے لیے جو شاید آپ کی مددگار ہوں۔ یوں سمجھیے وائرس پروٹین کی ایک باریک سی مختلف شکلوں کی دھاگے کی طرح کی کوئی چیز ہے، چھوٹا سا کوئی، بہت ہی اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اس دھاگے کی بقا اس میں ہے کہ کسی طرح یہ کسی زندہ خلیے کے مرکز میں داخل ہو جائے اور اس خلیے کے جینیاتی مٹیریل سے یہ اپنی تعداد میں اضافہ کرے، حتیٰ کہ وائرس کسی بیکٹیریا یا جراثیم کے اندر داخل ہو جائے تو اسے بھی بیمار کر دیتا ہے۔ یہ نت نئے وائرس کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی HIV، کبھی ایبولا، کبھی سارس، کبھی میرس، کبھی اور ابھی نوول یا نیا کورونا۔ بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی وائرسز کے بھی نام میں نے لیے ہیں یہ وہ وائرس ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دیگر وائرسز ہیں مگر اس وقت یہاں ان پر بات کرتے ہیں۔ جانوروں میں موجود وائرس مختلف ارتقائی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور عام حالات میں جانوروں کے وائرس انسان کو نہیں لگتے۔ اس کی یوں مثال سمجھیے کہ آپ کے خلیے کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ عمومی طور پر جانوروں کے کسی وائرس کو اپنے اوپر ٹکنے یا اپنے اندر داخل ہونے نہیں دیتا۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنا ہے تو اس وقت یوں سمجھیے کہ میں آپ کو اپنی انگلیوں سے یوں سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ کے خلیے کا بیرونی شکل جو ہے وہ یوں ہے اور وائرس اس شکل کا ہے، تو
تو یہ اس خلیے کو پکڑ نہیں پائے گا اور اس خلیے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. یہ اس کو یوں سمجھیے. اور اسی طرح سے وہ ظاہر ہے وہ جب جا نہیں سکے گا تو اپنی تعداد نہیں بڑھا سکے گا اور مر جائے گا. مگر ارتقائی عمل جانوروں کے اندر ان وائرسز میں مسلسل چل رہا ہے, ان کی میوٹیشن چل رہی ہے, اور اس میں کبھی کبھی کوئی ایسی شکل کا وائرس بن جاتا ہے جو انسانی خلیے پر ٹکنے والی شکل ہوتی ہے. اسے آپ کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے. دوبارہ سے میں انگلیوں سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے یہ فار ایگزامپل یہ ہے, اور کوئی وائرس کی ایسی شکل ہو گئی ہے جو اس کے ساتھ جڑ سکتی ہے. یا سمجھیے کہ اگر آپ کے جو خلیہ ہے اس کی باہر جو سطح ہے اس میں میری انگلی کی طرح سے کچھ چیز, یعنی جو سطح کی ابھار ہیں, اور یہ کوئی وائرس اس شکل کا بن جاتا ہے جو اس پر لگ سکتا ہے, اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ آسانی سے سمجھا رہا ہوں, ظاہر ہے یہ انالوجی بڑی مشکل ہے اس کو اس طرح سے بتانا. تو اس طرح جانوروں کے وائرس انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں. مثلا جانوروں میں تو بہت سے کرونا وائرسز ہیں, مگر سارس یا میرس اور یہ نیا سارس 2 کرونا, یہ متعدی وبا کی شکل میں اس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ یہ انسانی خلیے میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں. سارس, میرس اور کرونا وائرس سب کے سب تنفس کے نظام یعنی پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں مینلی, اسی لیے ان کو ریسپائریٹری وائرسز کہتے ہیں. تو فرق صرف یہ ہے کہ سارس اور میرس کا مریض علامات ظاہر ہونے کے بعد اس وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنتا تھا, مگر یہ جو نیا کرونا وائرس ہے کوئی شخص علامات اس میں آئیں بھی نہیں, اس سے قبل ہی وہ اس کو پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے. یعنی یہ وائرس آپ کے اندر پہنچا ہے, ابھی آپ اس کی وجہ سے آپ بیمار نہیں ہوئے, آپ کو بخار نہیں ہوا, آپ کو زکام نہیں ہوا, نہ آپ کی سانس میں کوئی تکلیف شروع ہوئی ہے یا کھانسی شروع ہوئی ہے, مگر آپ اسے مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا نہایت مشکل ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ ایک بھلے چنگے شخص سے ملے ہیں, اس کو کرونا وائرس لاحق تھا, اس نے آپ کو سونپ دیا ہے اور آپ اس سے مل کے آئے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے, نہ بیمار ہوئے ہیں, مگر آپ اس کو آگے پھیلانے میں مصروف ہو جائیں گے کچھ ہی دیر بعد. مگر ان سائنسی باتوں سے ہٹ کر ذرا کچھ سوچتے ہیں. مغربی افریقہ میں گبون کے شمالی علاقے میں ایبولا کی وبا پھوٹی تھی 90s میں. ایک گاؤں تھا وہاں پر, اس گاؤں میں 37 افراد رہا کرتے تھے. اس گاؤں کے 37 میں سے 21 افراد ایبولا کی نظر ہو گئے تھے, ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے تھے. وائرس ایک چمپینزی سے انسان میں منتقل ہوا تھا. مرنے والوں میں اس بندر کے شکاری, اس کی کھال اتارنے والے اور اس کے کھانے والے سب شامل تھے. اس گاؤں کے لوگ اس واقعے کے بعد اس جنگل سے ڈرنے لگ گئے تھے. وہ جنگل جو پہلے ان کا دوست ہوا کرتا تھا, جس جنگل سے وہ اپنی تمام ضروریات زندگی حاصل کیا کرتے تھے. انسانی آبادی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانی آبادی کی وجہ سے جنگلات اور دیگر جانور تیزی سے کم ہو رہے ہیں. ہمیں لگنے لگا ہے کہ جیسے زمین صرف ہمارے لیے ہے یا اس پر رہنے کا حق صرف ہمارا ہے. مجھے لیکن لگتا ہے کہ درخت, جنگلات, پہاڑ, پتھر, سمندر, یہ سب بھی جیسے زندہ اینٹیٹیز ہیں. آپ ان کے دوست رہیں گے تو یہ آپ کے دوست رہیں گے, آپ ان کا خیال رکھیں گے, یہ آپ کا خیال رکھیں گے. لیکن آپ انہیں تکلیف دیں گے, آپ انہیں اذیت پہنچائیں گے تو یہ آپ کو برباد کر دیں گے. اور فطرت کے پاس برباد کرنے کے لیے وقت بہت ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری زندگی بڑی محدود ہوتی ہے, فطرت کے پاس ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان جتنی تیزی سے جانوروں کی نسلیں مٹانے میں مصروف ہیں, یہ ممکن ہے کہ فطرت اس سے ناراض ہو کر اس کی بربادی کا سوچ لے. ابھی تو کرونا وائرس صرف سانس کے ذریعے خصوصاً چھینکنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے, مگر فرض کیجئے کہ یہ ہوا سے پھیل سکتا. ہوا اگر اسے یہاں سے وہاں اڑاتی پھرتی اور ہم بیمار ہوتے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ڈینگی کا وائرس ایک خاص مچھر سے پھیلتا ہے نا. اگر تمام مچھر یہ پھیلانے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ غور کیجئے کہ انسانی تہذیب کتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی. فقط چند ماہ قبل یہ عالمی طاقتیں اس بات پر بھی راضی نہیں تھیں کہ یہ اپنی صنعتوں کو ماحول دوست بنائیں یا فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کریں یا زمینی درجہ حرارت کو تیزی سے بڑھنے سے روکیں. لیکن ایک وائرس نے پوری دنیا کی صنعتوں کو جیسے ایک دم خاموش کر دیا ہے. اس وقت صنعتوں میں صرف وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں. بڑے بڑے ممالک جو فضا میں دھوئیں کے بادل اڑایا کرتے تھے آج لاک ڈاؤن ہے, سڑکیں ویران ہیں, لوگ مل نہیں پا رہے. فطرت لگتا ہے اتنی ناراض ہے کہ وہ اب جیسے ہمیں عبادت کے اجتماعات تک کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. مسجدیں, چرچ, مندر, سیناگوگ سب بند, نائٹ کلب بند, پارٹیاں بند, ریستوران بند, فوجی پریڈ اور مشقیں بند, بلکہ دوست یار ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے تک سے کترا رہے ہیں.
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنے آس پاس کچھ بہادر لوگ ابھی نظر آ رہے ہوں گے جو مسجد بند ہوتی ہے یا سرکار کسی مسجد کو بند کرتی ہے تو اس کے بعد جمع ہو کر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے کہ چند ہی روز بعد جب اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک سینکڑوں لاشیں اٹھانا پڑیں گی اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں بچے گی، تو اس وقت مرنے والوں کی نماز جنازہ تک میں یہ لوگ شامل ہونے کو تیار نہیں ملیں گے۔ اس وقت تمام تر کوشش کیجئے کہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ فوجی اور پولیس اہلکار اپنی جانیں خطرے میں ڈالے سڑکوں پر پہرا دے رہے ہیں، ان سے لڑائی نہ کریں، ان سے تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اپنے ملک کے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی عملے کو سلام پیش کریں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اٹلی جیسے جدید اور ترقی یافتہ ملک میں جہاں تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود انسانی جانیں بچانے میں مصروف سینکڑوں افراد ایسے باکمال ہیروز موت کے منہ میں چلے گئے، تو ہمارے ہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بھی لوگوں کی جان بچائیں۔ آپ جان بچانے کے لیے صرف ایک کام کریں کہ گھر پہ رہیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح بھی بغیر ضروری کام کے آپ باہر نہ نکلیں اور اس وائرس کے پھیلاؤ کا باعث نہ بنیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے وائرس لیا اور کسی ایسے شخص تک پہنچا دیا جس کا مدافعتی نظام آپ جیسا مضبوط نہیں تھا، تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا مگر آپ ایک غیر ارادی طور پر قتل کا موجب بن جائیں گے۔ اس وقت اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اس معاملے کو سنجیدہ لیجیے، اس کی سنجیدگی سمجھیے کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس وقت لاک ڈاؤن میں ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ آپ ذمہ داری کا خیال رکھیں۔ فوج یا حکومت یا ادارے یا پولیس یا انتظامیہ یہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود ذمہ داری کا احساس نہ کریں۔ شکریہ۔